وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 39-40، حصہ چہارم، 22-51 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم جنت کے راستے کی بجائے دوزخ کے راستے پر رواں دواں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 39. یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل صالحا، جس نے بھی برائی کی، فلا یجزا الا مثلہا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر، صرف اسی قدر. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیکی کی، عمل صالح کیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط ایمان، یعنی وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہی لوگ، فاولئک، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا. سامعین کرام، اہم آیت ہے، ہم اس پر غور و خوض کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے. یا تو دیکھیں، جو پہلی آیت ہے اس کے دو وہ ہیں. تو پہلی آیت میں تو ہم نے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے بات چیت کر لی ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا ایک بازار ہے. اس میں جنت کا سودا، جنت خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بھجوایا ہے. یہاں پر جنت کا سودا کر لو
اور اس کی قیمت دے دو تو آخرت تمہاری ہے، یعنی آخرت میں کامیابی تمہاری یقینی ہے۔ اللہ، لیکن آج کے اگر ہم حساب کتاب کو دیکھیں، یعنی آج کے برائے نام مسلمان کو، تو یہ آخرت کا، جنت کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی برائے نام طور پہ بیعت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کی وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہر ایک کے ذہن میں اپنا ایک تصور ہے دین کا، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 40، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اس میں مطلب ترجمہ تو خیر ہم نے پڑھ لیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدی جس نے بھی کی تو اس سے زیادہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اسی کی مثل ملے گی۔ یہاں پر دیکھیں یہ بات جو ہے ذرا یعنی تفصیل کے قابل ہے تھوڑی سی۔ دیکھیں ان قرآن مجید میں آیت ہے سورہ رحمان میں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بندہ اگر صاحب احسان بن جائے تو اس کے ساتھ احسان کا سلوک ہوگا۔ خیر اس کی بات تو بعد میں انشاءاللہ کر لیں گے وہ اس کے دوسرے پیرے میں، لیکن یہاں عمل بد کی بات ہے، اور بہت سے یار لوگ جو ہیں اس کا مطلب غلط لیتے ہیں، اور کہ بھئی مثال کے طور پہ ایک تو یہ دیکھیں ہم میں ایک غلط فہمی چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان قرار دیتے ہیں، حالانکہ ہم کلمہ طیبہ کے مطلب کو بھی نہیں جانتے، نہ اس کے تقاضوں کو جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، ہمارا یقین۔ دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ یہاں دیکھیں جو اسی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ صاحب یقین ہو، اس کا یقین ہو۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو دیکھیں اعمال اچھے یا برے شروع کب ہوتے ہیں؟ گناہ اور ثواب شروع کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں، آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کو اپنی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور اس کی رہنمائی میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ جب زندگی گزارنے لگتے ہیں یا زندگی کے راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب آپ سے خطا کا امکان ہے، برائی، میں گناہ کی بات کروں۔ اب آپ نے اچھا عمل کرنا ہے، برا عمل نہیں کرنا، یا سیئہ کی بات ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ برائی یا گناہ یہ کب شروع ہوتی ہے، کون سا عمل خطا ہے، کون سا عمل گناہ ہے۔ دیکھیں یہی جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی کہ ایک صاحب ایمان جو اللہ پہ جس کا یقین ہو، اپنے اوپر یقین ہو، پھر اللہ کو پہچانتا ہو بحیثیت مقصود، مطلوب اور محبوب، اور اس کی منزل اللہ ہو، اب اس سے خطا کا امکان رہے گا، گناہ کا امکان رہتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی دشمن قوتیں ہیں۔ سب سے پہلے نفس ہے، اس کا دشمن ہے، وہ اس کو اکسا سکتا ہے، شیطان ہے، شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسہ ہو، یہ اس پر عمل کر لے، خطا اس کو کہتے ہیں، خطا یا گناہ کہہ لیں۔ تو اب یہ جو خطا کرے گا یہ قابل معافی ہے، یہ گناہ میں شریک ہوگی، یعنی اس کو گناہ کہا جائے گا۔ اگر یہ کوئی خطا کر لے تو اس کو گناہ صغیرہ یا کبیرہ۔ تو یہ ایمان لانے کے بعد نیکی یا گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو نیکیاں کرنی ہے، ایمان لانے کے بعد آپ کو برائی نہیں کرنی۔ برائی ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم والذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں یا کوئی بے حیائی کا برا کام کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یعنی گناہ کے بعد اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کی معافی طلب کرتے ہیں۔ فاستغفر اللہ، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی معافی طلب کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہ کو معاف کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال مختصر یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شخص جب صاحب ایمان بن جائے، انسان اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے یہ تمام تقاضوں کے ساتھ، اب اس میں خطا کا امکان بہرحال ہے، برائی ہو سکتی ہے، غلط کام ہو سکتا ہے، چھوٹا یا بڑا، لیکن یہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ مومن کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس پر اصرار نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور یعنی بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں، اور کما یعنی اس طرح مفہوم بنتا ہے۔ ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ معاف ہو جائے گا، تواب۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ قرآن کو جتنا بھی آپ کھنگالیں گے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، میں یہ بات تھوڑی سی اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نیکی اور گناہ، یہ صاحب ایمان شخص کے جو غلطیاں ہیں وہ گناہ ہو سکتی ہیں، خطا ہو سکتی ہیں، گناہ کبیرہ ہو سکتے ہیں، صغیرہ ہو سکتے ہیں، اور اس کا ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنایا، دنیا کو مقصود بنا لیا، زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی، دنیا ہی کے لیے کام کرتے رہے، اور دنیا ہی کو آپ نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا، اس کا مطلب یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے اللہ کا۔ اس کی روش اب اس کو اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے، نمبر ایک، اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، ہمارے لیے قرآن یعنی بے سود ہے، ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، نہ وہ ہمیں محبوب ہے۔ اور قرآن اور دین اسلام، اس کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو آج تو ایسا ہے، دیکھیں، آج کے مسلمان کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اللہ کی توحید پہ اور رسول کے اسوہ حسنہ پر یقین نہیں ہے۔ آج کا مسلمان تو دین سے کٹا ہوا ہے، دین سے یہ جڑنا بھی نہیں چاہتا۔ ہم لوگ جوڑے میں دنیا سے، ہماری روش کافرانہ، روش مشرکانہ، روش منافقانہ، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ بڑا ناراض ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو
کافر، میں مختصر بات کر رہا ہوں، کافر، مشرک یا کافر نما، یعنی کافرانہ روش رکھنے والے. دیکھیں کفر کیا ہے؟ انکار، چاہے وہ قول سے ہو یا عمل سے ہو، چاہے آپ زبان سے انکار کریں یا عمل سے، انکار تو انکار ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی نہ ماننا، اللہ کے سوا کی ماننا. بندگی یعنی اطاعت تو اللہ کی ہے. لہ الحکم الا لہ الخلق و لہ الامر، حکم اس کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کا کہنا نہیں ماننا. اللہ تو ہم تو دیکھیں ہمارا مسئلہ یعنی بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. یہ بات تو قرآن میں ہے نا، یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں یقین ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حالانکہ ان کو یقین نہیں ہے. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو. تو دیکھیں ہمارا مسئلہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ خالص دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. اس سے ہم لوگ بعض یعنی مطلب غلط لیتے ہیں. وہ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، یعنی زبان زد و عام ہے کہ ایک چند غوطے مار لیں گے اور پھر جنت میں آ جائیں گے. یعنی اپنے اعمال کی سزا بھگت کے ہم واپس جنت میں چلے جائیں گے. ہمارا تو یعنی مستقل ٹھکانہ تو جنت ہے. اصل میں بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. یہ تو ہم ویسی بات کرتے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات، یہ ہمارے منہ کی بات ہے. اسی طرح کی بات جو ہے وہ یہود و نصارہ کرتے تھے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے ہیں آگ ہمیں نہیں چھو سکتی. یہ یہود و نصارہ نہیں، الا ایاما معدودات، اگر ہوگی بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے عقیدوں کو تو ٹٹولیں نا. ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر بات ہے. ہمیں بعض علماء سو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم چاہے جو بھی کرو تم جنتی ہو، اور اگر زیادہ گئے یعنی زیادہ ہوا تو چند دن کے لیے تمہیں عذاب دے دیا جائے گا اور پھر تم واپس جنت میں آ جاؤ گے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. دیکھیں ایمان کا مطلب یقین. ہمارے دل میں تو ذرہ برابر یقین نہیں ہے. ہمارا 100% یقین تو ظاہر پر ہے. دیکھیں یقین کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، انسان کا ہر عمل اس کے یقین کی دلالت کرتا ہے. ہم دنیا دار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل فائدہ ہے. ہم نے کیوں آخرت سے منہ موڑ لیا ہے؟ ہم کیوں جنت جانے کی کوشش میں نہیں ہیں؟ ہم کیوں دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. یہ عام باتیں ہیں. جنت اور دوزخ کے تصور یا اس کے خیال سے بے نیاز ہو کر ہم دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لی جی لے، دولت عزت شہرت زنزر زمین، یہ عام باتیں. یہ میں نہیں کر رہا، یہ آپ کے اصطلاحات میں ہے. دولت بڑی چیز ہے، عزت بڑی چیز ہے، شہرت بڑی چیز ہے، راتوں رات مشہور ہو جانا. لوگ کرتے ہیں نا، یہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ایسی ویڈیو لائیں
کہ وہ وائرل ہو جائے، ہم راتوں رات مشہور ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارا ایمان نہیں ہے، جو سچی بات ہے، جو حقیقی بات ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا، اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن ان کا یقین نہیں ہے۔ یہاں پہ رک کے دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوئی یقین کی کوئی 1% یقین ہے کہ آخرت ہوگی، جنت ہوگی، دوزخ حقیقت ہے؟ نہیں۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان کوئی یقین نہیں ہے اس کا آخرت پر۔ سارا یقین اس کا یہ 5,000 ہے، یہ 5 لاکھ ہے، یہ 5 کروڑ روپے، اس پر اسی کے لیے ہم خوش ہوئے جا رہے ہیں، اسی کے لیے ہم خفا ہو رہے ہیں۔ یہی دیکھیں، دنیا ہماری نظر میں اہم ہے، دنیاوی مفادات۔ آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کی ساری باتیں، سارے فیصلے، سارے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہماری ذاتی مفادات ہیں، جس سطح پہ بھی آپ کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کا اگر رشتہ ہے تو مفاد ہے، ذاتی مفادات ہیں۔ عورت کہہ رہی ہے میں نے تو اس کے ساتھ 20 سال گزار لیے، اب میں کہاں جاؤں گا، اگر میں زیادہ لڑوں گی تو یہ طلاق دے دے گا، لہٰذا گزارا کرتی رہو اس کے ساتھ۔ شوہر کہتا ہے میں تو اب 50 سے اوپر کا ہو گیا ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا، تو لہٰذا وہ کہتا ہے یار بس یہ پرانی ٹھیک ہے۔ یہ مفادات ہیں۔ بچے مفادات کے تحت، بوڑھے یعنی سرمایہ دار باپ ہے تو بس وہ مرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کب مرے گا، جائیداد پہ نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے خدمت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، وہ انسانیت تو مطلب اپنی جگہ ہے، لیکن خالص دنیا داری ہے۔ سارے رشتوں میں، ساری محبت، سارے تعلقات کی بنیاد پیسہ ہے۔ ایک بھائی غریب ہے، ایک مالدار ہے، تو جو مالدار ہے وہ غریب کو کمتر سمجھتا ہے، اگرچہ چھوٹا ہے وہ غریب، لیکن جو بڑا بھائی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو وہ عزت نہیں دیتا، اونچی آواز سے بات کرتا ہے۔ باپ سے بچے جو ہے باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے لگتے ہیں، ماں کو باتیں سنانے لگتے ہیں بچے، اماں تم نہیں سمجھتی ہو، ابا تم نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے عام دیکھیں میں آپ کو جو سبق کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اب مثال کے طور پہ 10 گناہ ہو گئے، یعنی 10 گناہ، غلطیاں، خطا ہو گئی، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ ابھی کہہ نہیں پایا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یا تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے یا اٹھا ہوا ہے۔ یہ آیت جس نے سر جھکایا ہوا ہے ان کے لیے ہے، یہ جن کا سر اٹھا ہوا ہے وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو نیکی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کی نیکی کا تو آغاز ہی نہیں ہوا، کیونکہ ان کا ایمان باللہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جس کا سر جھکا ہوا ہے، غلطی کا امکان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، تو وہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتے، ہو جاتی ہے، ارادتاً نہیں کرتے، ہو جاتی ہے جذبات میں غلطی سے وغیرہ وغیرہ وقتی طور پہ، لیکن والذین اذا مستهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، قرآن کی آیت ہے۔ میرے بندے ایسے ہیں کہ جب انہیں شیطان کا کوئی ایسا وسوسہ آ جائے اور تو یہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں اور ان پہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ میں نے تو بندگی اللہ کی کرنی ہے، میں نے تو شیطان کی بات نہیں مانی۔ یہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، یہ مومن گناہگاروں کے لیے ہے یہ آیت۔ جس کا سری اٹھا ہے، جس کا یقینی نہیں ہے، تو اس کی تو اس کے تو دیکھیں انکار ہے، اس کا تو انکار ہے، اس کی اب برائیوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی تو ساری زندگی بغاوت، سرکشی پر مشتمل ہے۔ آج ہماری زندگی، ہم سرکش لوگ ہیں،
اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. یہ تو قرآن میں لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور من لم يحكم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون. ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ منزل اللہ ہے. یقین کا مطلب کیا ہے جانیں اس کو. یقین کا مطلب اللہ میری منزل ہے، میری حقیقت تو روح ربانی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے. آپ وہ عزم کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس کی رہنمائی میں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں. آپ مومن ہیں، اس وقت آپ صاحب ایمان ہیں اگر آپ ایسا کریں. ہمارا تو دیکھیں، ہمارا تو یقین ہے دنیا پر. اس وقت میں آپ تو میرے سامنے نہیں ہیں نا، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خاص عوام کی بات کر رہا ہوں. وہ چار بڑے جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، وہ چار بڑے یا ریڈی پر کھڑا ہوا وہ شخص جو چھولے بیچ رہا ہے، ان سب کا یقین ظاہر پر ہے، پیسے، دنیا اور دنیا. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا یہ صرف دنیا کی زندگی. ہم سب تو طالبان دنیا ہے، طالب و مولا تو ہم میں کوئی بھی نہیں ہے، بننا بھی نہیں چاہتے. برائے نام نیکی شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی میں نے بیعت کر لیا اللہ سے، ہاں جی میرا رہنما ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. تو یہ ہم تو تقاضے دیکھیں. اصل چیز جو ہے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھوں. آپ ایک خریداری کر لیتے ہیں ایک مکان کی، چلیں فرض کر لیں ایک مکان آپ نے 50 لاکھ کا پسند کر لیا، جتنے کا بھی ہے. جب آپ پسند کر لیتے ہیں پھر اس کے لیے آپ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اگر کچھ کمی بیشی ہے تو وہ پورے کرتے ہیں اور پھر مکان کے پیسے دیتے ہیں، تب وہ آپ کا مکان مل جاتا ہے. دنیا تو جنت کی خریداری کی جگہ ہے. ہم تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جنت تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کا ذہن میں ہے کہ میں نے یہاں جنت خریدنی ہے اور اس کی قیمت ادا کرنی ہے؟ نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے ذہن میں. ہم تو دنیا میں ہم نے گھر بنانا ہے، یہاں پہ ایک اچھی زندگی، پرآسائش زندگی، آرام والی زندگی گزارنی ہے. ہم تو خواہشات نفسانی کے غلام ہیں. ہماری زندگی میں نیکی کا کوئی تصور ہے نہیں. ہمارے گردن میں سریا ہے، وہ گردن جھکانا بھی نہیں چاہتے ہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. دیکھیے قرآن بالکل کلیئر ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں سوچتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم والا ہے۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔